اس سبق میں ہم نے الٹا پیش تک پڑھا تھا. آج ہم جو ہے تنوین شروع کر رہے ہیں. دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں. دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں. اس کے بعد ہے جی سکون کی علامت. سکون کی علامت تین طرح سے لکھی جاتی ہے: دائرے کی شکل میں، اور یہ نیچے کی طرف وی کی شکل میں، اور یہ جو ہے پیش کی شکل میں. تو یہ تین طرح جو ہے تین شکلوں میں لکھی جاتی ہے سکون کی علامت. لیکن یہ تینوں شکلیں اصل میں ایک ہی جو ہے سکون کی شکلیں ہیں. جس حرف پر سکون آ جائے اس کو ساکن کہتے ہیں. جس حرف پر سکون کی علامت آ جائے اسے ساکن کہتے ہیں. اس کے بعد ہے جی یہ تین ڈنڈیوں والی، اوپر کی طرف تین ڈنڈیاں ہیں، اس کو شد کہتے ہیں یا تشدید کہتے ہیں. اور جس حرف پر تشدید آ جائے اسے مشدد کہتے ہیں. جس حرف پر تشدید آ جائے اسے مشدد کہتے ہیں. پھر ہے جی مد کی علامت. تو یہ مد کی علامت آپ کو اس طرح نظر آئے گی، مختلف تھوڑی سی بڑی بھی بعض دفعہ آپ کو نظر آئے گی، چھوٹی بھی نظر آئے گی. تو یہ ہم مد کے قواعد انشاءاللہ پورے پڑھیں گے. مد پھر نہیں بھی ہوگی تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہاں پہ مد ہونی ہے. دیکھیں جی سکون کی علامت ہو گئی، پھر تشدید کی علامت ہو گئی، اور پھر جو ہے مد کی علامت ہو گئی. اس کے بعد ہیں جی رموز اوقاف. رموز اوقاف وقف کی علامتیں. تو یہ ہم قرآن مجید جب پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ہم ایک سانس میں تو نہیں پڑھ سکتے نا قرآن مجید. تو ہمیں سانس توڑنا پڑتا ہے، ہمیں سانس لینا پڑتا ہے. جب ہم سانس لیتے ہیں تو پھر اگلا لفظ پڑھتے ہیں یا اگلی آیت پڑھتے ہیں. تو اس وجہ سے کہ سانس ہمیں توڑنا پڑتا ہے تو مختلف درمیان میں علامات ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ یہاں تک بات مکمل ہو گئی ہے، آپ یہاں پہ وقف کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلی جو علامت ہے وہ یہ وقف تام کی علامت ہے. یہ دائرے کی شکل میں آپ کو نظر آتی ہے، اور یہ اصل میں گولتا تھی لیکن اس کو دائرے کی شکل میں لکھا گیا. آیت کے آخر میں دائرہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ بات اس طرح کی کیفیت میں بات مکمل ہو جاتی ہوتی ہے اور آپ وقف کر سکتے ہیں وہاں پہ، اور نہ کرنا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہوتی ہے. لیکن جہاں پہ یہ میم کی علامت آپ کو اکیلی نظر آ جائے آیت کے درمیان، تو وہاں پہ یہ وقف لازم کی علامت ہے. تو وقف لازم ہوگا، یعنی ہر صورت میں آپ نے وہاں پہ وقف کرنا ہے جہاں پہ یہ میم کی علامت آ جائے. اسی ایک چیز کو آپ ذہن نشین کر لیں مستقل کہ اس جگہ پہ تو ہم نے ہر صورت میں وقف کرنا ہے، لیکن جہاں پہ قا کی علامت آ جائے یہاں پہ آپ وقف کر سکتے ہیں، لیکن بات ادھوری ہے، بات پوری نہیں ہوئی. تو اس طرح بہتر یہ ہے کہ وقف نہ کیا جائے، لیکن وقف کر لیں تو کوئی بات نہیں ہے. اس کے بعد ہے جیم کی علامت. اس کو کہتے ہیں وقف جائز. تو بہتر ہے یہ جہاں پہ جیم کی علامت آئے وہاں پہ وقف کر لیا جائے. لیکن اگر انسان چاہتا ہے کہ یہ میں آیت پوری کر لوں بغیر وقف کیے تو اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، وقف جائز. لیکن جہاں پہ زا کی علامت آ جائے یہاں پہ بہتر ہے کہ وقف نہ کیا جائے، لیکن وقف کرنے کی اجازت ہے. بعض دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ وقف تو انسان نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا لیکن سانس ٹوٹنے کو ہوتا ہے. تو یہاں پہ اگر سانس ٹوٹنے کی کیفیت میں ہو تو وقف کر لیا جائے. اگر اس طرح وقف کر لے انسان کر لیتا ہے تو پھر پیچھے سے لوٹا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہیں سے ہی آگے پڑھ لیں. وقف کرنا جائز ہے، وقف مجوز، ٹھیک ہے جی، اس کو وقف مجوز کہتے ہیں. آج کا سبق ہمارا یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.